711 یورپ کا انتہائی برا وقت چل رہا تھا۔ اسپین میں ویسیگوٹ امپائر کی حکومت تھی، لیکن یہ حکومت اندر سے نہایت غلیظ تھی۔ رشوت، ظلم، رعایت اور بد اخلاقی نے اس امپائر کو کمزور کر دیا تھا۔ بادشاہ روڈرک نے تاج تو حاصل کر لیا تھا، لیکن رعایا کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکا۔ ایسی حالت میں کاؤنٹ جولین، جو کہ ویسیگوٹ امپائر کا ایک وزیر تھا، روڈرک کے خلاف جنگ کرنے کا اعلان کیا، جس نے تاریخ ہی بدل دی۔ اس نے مسلمانوں سے مدد مانگی اور تب اسلام کے شاندار سپہ سالار طارق ابن زیاد اپنی صرف 7,000 کی فوج کے ساتھ گبرالٹر کے ساحل پر اترے۔ رات کے وقت جب باقی لوگ سو رہے تھے، طارق نے اپنی فوج سے کہا، دریا تمہارے پیچھے ہے، دشمن تمہارے سامنے، اب صرف ایک ہی راستہ ہے، فتح یا شکست۔ طارق نے کہانیاں بنانے کے لیے جھوٹی قسمیں نہیں کھائی، اس نے اپنے ایکشن سے تاریخ لکھی اور پھر شروعات ہوئی اس جنگ کی جس کا نام تھا بیٹل آف ٹوڈالٹی۔ روڈرک نے اپنی 1,00,000 سے زیادہ فوج اکٹھا کی۔ 2 دن تک یہ جنگ چلی، لیکن پھر تیسرے دن روڈرک کی فوج کے کچھ حصوں نے خود ہی بغاوت کر دی۔ طارق نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور آگے بڑھ کر روڈرک کی فوج کو توڑ دیا۔ یہ دیکھ کر روڈرک نے بھاگنا چاہا، لیکن اس کا گھوڑا ایک دلدل میں گر گیا، اور پھر جب جنگ ختم ہوئی تو روڈرک کا جسم تک نہ ملا تو اس کا تاج اور لباس۔ ایک دولت مند فساد زادہ ریاست ایک سجدہ فقیر لشکر کے سامنے جھک گئی۔ اور پھر عبد الرحمن ون نے 756 میں کورڈوبا میں اپنی حکومت قائم کی۔ لیکن یہ صرف سیاسی قدم نہیں تھا، یہ ایک نئے اسلامی دور کا آغاز تھا، جہاں تلوار کے ساتھ ساتھ قلم بھی برابر کا شریک تھا۔ 9th سینچری کے کورڈوبا میں چاند ستارے زمیں پر چمک رہے تھے۔ شہر میں 900 پبلک حمام، 600 مسجد اور ہزاروں مدرسے تھے۔ جب لندن اور پیرس اندھیروں میں تھے، کورڈوبا میں 4 لاکھ کتابوں کی لائبریری تھی۔ یہ شہر اب اسلام کا نہیں انسانی مرکز بن چکا تھا۔ مشہور فلسفر ایویریس، جنہیں ابن راشد کہا جاتا ہے، ڈاکٹر الزہراوی اور جوئش سائنٹسٹ میمونیڈیز نے اپنا یہاں علم چرایا۔ الاندلس کا اصل حسن تھا مذہبی رواداری۔ مسلمز، کرسچنز اور جوئش ایک چھت کے نیچے تعلیم حاصل کرتے۔ کرسچن اسکالرز عربک میں لکھتے، جبکہ جوئش ڈاکٹر مسلم ہاسپٹلز میں کام کرتے۔ یورپ میں جہالت تھی، لیکن یہاں زندگی میں علم تھا، ادب تھا، انسانیت تھی۔ لیکن ہر روشنی کے پیچھے ایک سایہ ہوتا ہے۔ سیاسی تنازعات، فتنہ اور آپس کی جنگوں نے اس نور کو دھیرے دھیرے نقصان پہنچانا شروع کر دیا، اور پھر 1031 میں خلافت ختم ہو گئی۔ اب اسپین چھوٹی چھوٹی مسلم اسٹیٹ طائفہ میں بکھر گیا۔ یہ ریاستیں ایک دوسرے سے لڑتی اور کرسچن کنگڈمز جیسے لیون، کیسٹل، ایراگون چھپ کے طاقتور ہوتی گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب دشمن اکٹھا ہو رہے تھے اور مسلمان بکھرتے جا رہے تھے۔ ہر ریاستیں صرف اپنی طاقت اور شہروں کی حفاظت میں مصروف تھی۔ ایسی بے چینی کے دور میں نارتھ افریقہ کی ریتیلی زمین سے 2 آندھیاں اٹھیں۔ پہلی الموراوٹ تحریک، ایک صوفی اور جہاد پر مبنی تحریک جو امام عبداللہ ابن یاسین کی رہنمائی میں اٹھی۔ یہ لوگ زاہد، سخت اور اسلامی عقیدت میں پورا اترتے ہوئے تھے۔ ان کا مقصد صرف جنگ نہیں تھا، اصلاحی انقلاب تھا۔ طائفہ کے مسلم رولرز نے جب کرسچن فوجوں سے گھبرا کر ان کی مدد مانگی تو الموراوٹ لیڈر یوسف ابن تحفین اپنی فوج کے ساتھ اسپین میں داخل ہوا، اور 1086 میں بیٹل آف سگراچس میں الفونسو 6 کی فوج کو اتنی بری طرح شکست دی کہ اسپین کا کرسچن ایکسپینشن کچھ وقت کے لیے رک گیا، لیکن وقت گزرتا گیا۔ الموراوٹ کا زاہدانہ نظام اسپین کے نرم اور علمی ماحول میں کھل نہ سکا۔ سیاسی تنازعات، تناسب اور انتظام کی کمی نے انہیں کمزور کر دیا۔ اور پھر دوسری آندھی اٹھی، الموہیڈز، ایک اور اصلاحی تحریک جس میں ابن تمرت نے عقیدے کی اصلاح اور شریعت کے نفذ کا نعرہ لگایا۔ یہ لوگ کلمے کا مفہوم لے کر تلوار اٹھاتے ہوئے آگے بڑھے۔ انہوں نے الموراوٹ رول کا خاتمہ کیا، اسپین میں نیا حکومتی نظام قائم کیا۔ الموہیڈز نے صرف تلوار نہیں، علم اور ثقافت سے بھی یورپ کو ہلا دیا۔ ان کے دور میں ابن راشد نے فلسفی میں کمال کیا، ابن طفیل نے ہائے ابن یقظان لکھی، اور ابن زہر نے میڈیسن میں نئے بنیادی نظریات پیش کیے۔ لیکن وقت کے ساتھ الموہیڈز بھی وہی راستہ اختیار کر گئے، تناسب، آپس کی تکرار اور علمی نظام کی جگہ صرف سیاست۔ اور پھر وہی بات ہوئی جو پہلے اسلامی حکومتوں کے ساتھ ہوئی تھی، کرسچن کنگڈمز پھر سے اٹھنے لگے۔ ان کے پاس آج یونٹی تھی، مشن تھا اور وقت کی طاقت بھی۔
2 जनवरी 1492 सर्दियों की वो सुबह जब गिरेंडा का आसमान सांस लेना भूल गया था। अलहम्ब्रा के किले से नजर आती वो वादी अब महरूम हो चुकी थी उस नूर से जो 800 सालों से इस जमीन को रोशन करे हुए था। किंग फेर्डिनेंड और क्वीन इसाबेला की फौजों ने शहर का घेराव करना शुरू कर दिया था और फिर अनकरीब वो वक्त आ गया जब मुस्लिम हुक्मरान अब्बू अब्दुल्ला ने गिरेंडा का ताज उनके हवाले कर दिया। तारीख कहती है जब अब्बू अब्दुल्ला किले से निकला तो उसने आखिरी बार अलहम्ब्रा के मीनार की तरफ देखा, उस जगह की तरफ जहां कभी फजर की अजान गूंजते हुए उफाक तक जाती थी। गिरेंडा के गिरते ही मुस्लिम स्पेन का दौर खत्म हो गया। फेर्डिनेंड और इसाबेला ने कैथोलिक बादशाहत का सबूत देना शुरू कर दिया। जो वादा किया था मजहबी आज़ादी का, वो चंद महीनों में तोड़ दिया गया। मस्जिद जिनमें इल्म और इबादत दोनों होती थी गिराए जाने लगी और उन पर गिरजाघर बनना शुरू हो गए। कुरान के मुसहाफ लाइब्रेरीज की शेल्फों से उठाकर आग में फेंक दिए गए। बायजीद, इब्न राशिद अल ज़हारवी, इब्न हज़म, इन सब के इल्म को खाक में मिला दिया गया। मुसलमानों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते छोड़े गए, या तो इस्लाम छोड़ो या अंदालुस, वरना जिंदगी भी छोड़नी पड़ेगी। वो लोग जिनकी नस्लों ने शहर बनाए थे, किले बनाए, कैनाल सिस्टम बनाया, वो अब जमीन पर बेघर भटक रहे थे। और सबसे दुख की बात, जो इस्लाम बचा भी वो सिर्फ नाम का रह गया। जिस जमीन पर एक वक्त में अदल, इल्म और सुकून था, वहां अब खौफ था, खामोशी थी, जुल्म था। ये था अंदालुस का फॉल, ये था उस रोशनी का डूबना जो 3 कॉन्टिनेंट्स को रोशन करी हुई थी। आज की स्पेनिश जबान में 4000 से ज्यादा अरेबिक लफ्ज हैं। अलजेब्रा, अलकीमी, जीरो और अलकतीरा, जिसे गिटार कहा जाता है, ये सब अंदालुस के तोहफे हैं।